السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ دوستو، دو خبریں میرے پاس آئی ہیں اور دونوں ہی بڑی افسوسناک ہیں۔ یعنی کہ دو حافظ قرآن مسجد میں قرآن سنا رہے تھے، اسی فکر میں تلاوت کر رہے تھے، اپنا دور کر رہے تھے، اسی دوران دو حافظوں کا انتقال ہوا۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں، ماں باپ کی بھی تمنا ہوتی ہے میری اولاد حافظ قرآن بنے، اور قرآن مکمل ہونے کے بعد میں وہ ایک بار ہمارے جیتے جی ہمارا بیٹا تراویح میں قرآن مکمل سنا دے۔ اگر یہ نیت ہے ماں باپ کی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے اور وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے قرآن کے ساتھ، تو وہ تمنا پوری بھی ہو جاتی ہے۔ ایک شعر ہے کہ قبر کی مٹی نہ کھا پائے گی حافظ کا بدن، خوب روشن ہوگی تربت حافظ قرآن کی، خوب روشن ہوگی تربت حافظ قرآن کی۔ جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے، ان کی لحد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہاں، حافظ لوگ اسی جستجو میں دور کرتے ہیں، پھر رمضان شریف آتے ہیں، رمضان شریف میں تیاری کرتے ہیں، پھر عشاء کی نماز میں تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ دو حافظ، ایک حافظ صاحب آپ دیکھیں اسکرین پر ہیں، یہ مہاراشٹر کے حافظ محمد سرفراز صاحب پورنیا ضلع میں کہیں پر مسجد میں قرآن سنا رہے تھے۔ امام کوئی اور تھے، لیکن یہ تراویح میں قرآن پڑھ رہے تھے، نوجوان ہیں، دن بھر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دور کر رہے تھے، تو ان کا اسی ٹینشن میں انتقال ہو گیا۔ امام صاحب نے تلاشی کی کہ حافظ صاحب نہیں ہیں، تو دیکھا چھت پر غسل خانے میں وضو کرنے گئے تھے، وضو کرتے ہوئے حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ صاحب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، قرآن مجید کی برکتوں سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دوسرے ہیں ضلع بریلی، تحصیل بہیڑی کے پاس، یعنی کہ شیش گڑھ کے پاس میں قاری شریف اختر صاحب، قاری شریف صاحب یہ ہمارے ریلیٹو بھی ہیں، یعنی کہ رشتہ دار بھی ہیں۔ ایک دو سال پہلے ان کی بیگم کا انتقال ہوا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ ممبئی علاقے میں قرآن سنانے کے لیے نکلے، قرآن سنانے قاری شریف صاحب پہنچ گئے، 3-4 دن قرآن پڑھا بھی انہوں نے، تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد میں ان کو فکر تھی اپنے پریوار کی بھی اور قرآن سنانے کی بھی، روزے میں تلاوت کر رہے تھے، رات میں بھی پڑھتے تھے، دن میں بھی پڑھتے تھے، ٹینشن تھی بہت زیادہ ان کو یہی کہ آج جلدی سے قرآن مکمل ہو جائے۔ اسی فکر میں ان کا اٹیک پڑا اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ 5ویں روزے کی خبر ہے۔ 5ویں روزے میں قاری شریف صاحب جو شیش گڑھ ٹیری کے رہنے والے تھے، بہیڑی کے پاس شیش گڑھ کے پاس میں ٹیری، اور پورنیا بہار کے حافظ سرفراز صاحب پورنیا بہار مہاراشٹرا میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میں حافظ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کی جو ہمت ہے اس ہمت سے ہی کام کریں۔ اگر آپ کی ہمت ہے کہ 1 اور 1.5 پارہ ہی میں پڑھ سکتا ہوں تو بس اتنا ہی پڑھیں۔ مقتدیوں کے کہنے پر نہ آئیں کہ 10 دن میں مکمل کرنا ہے، 15 دن میں پڑھنا ہے یا 20 دن میں پڑھنا ہے۔ آپ سیدھے سے کہہ دیں کہ مجھے 25ویں شب میں ختم کرنا ہے یا 27ویں شب میں ختم کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے اتنی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان سے منع کر دو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں حافظ جو واقعی ان کے اندر جذبہ ہے، وہ 10 دن کا سنانے کے بعد میں وہ ٹھیک گھر پر پھر آرام کرتے ہیں، پھر الحمدللہ سے تراویح پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے خیر۔ لیکن کچھ حافظ ایسے ہیں جن کے اندر یہ ہوس ہے، ایک لالچ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ 10 دن کا اس مسجد میں پڑھ لوں، پھر 10 دن کا دوسری مسجد میں پڑھ لوں، پھر 10 دن کا تیسری مسجد پڑھ لوں، یعنی کہ 3 جگہ کا انعام مجھے مل جائے، ہاں پورے سال کا خرچہ ایک ہی مہینے میں آ جائے۔ یہ ہوس اچھی نہیں ہے، یہ لالچ اچھا نہیں ہے، مسئلے کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے، آپ کی صحت کے اعتبار سے بھی اچھا نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن کے دل میں یہ ذرا سا بھی یہ پیسے کا لالچ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے اگر پیسے کا لالچ ذہن میں رکھ کر کہ یار مجھے زیادہ مل جائیں پیسے، یہ ذہن میں رکھ کر نماز پڑھائے گا، قرآن پڑھائے گا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے دوستو، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور حافظ صاحب جو 2 حافظ قرآن دنیا کو الوداع کہہ گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، اور ہندوستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔